اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر پڑھیں گے جس کا عنوان ہے کار نیکو کردن از پر کردن است۔ اگر آپ کو سکرین سے یہ ٹیکسٹ اچھے سے نہیں دکھتا ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ کتاب کو سامنے رکھیں، اس کو دیکھ کر آپ جو ہے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کار نیکو کردن از پر کردن است، اس کا مطلب ہے کہ مشق سے انسان ماہر بن جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ کار نیکو کردن از پر کردن است۔ نظامی از شاعران بزرگ ایران در قرن ششم ہجری است۔ نظامی جو ہے ایران کے بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر ہے جو چھٹی صدی ہجری کا ہے۔ از کتابهای معروف او یکی ہفت پیکر است۔ اس کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہفت پیکر ہے۔ این داستان از کتاب ہفت پیکر نقل شده است۔ یہ کہانی ہفت پیکر کتاب سے نقل ہوئی ہے۔ چونکہ وہ کتاب شاعری میں ہے تو اس کو نثر میں گردانا گیا ہے، تو کہیں پہ سٹوری کو نثر میں کر دیا گیا ہے، لیکن بیچ بیچ میں کچھ شعر جو ہیں وہ اس ٹیکسٹ کے ساتھ ڈالے گئے ہیں۔ یہ کہانی ہے بہرام گور اور ایک خوبصورت لڑکی کی۔ بہرام گور بادشاہ تھا، اور جو لڑکی اس کی شادی میں آئی ہے، اس لڑکی اور بہرام گور کے درمیان کیا معاملہ پیش آیا ہے، اس پر یہ ساری کہانی ڈیپینڈنٹ ہے، یا وہ کہانی جو ہے یہ سٹوری بتاتی ہے۔ بہرام گور شاہ ساسانی یعنی ساسانی دور کا ایک بادشاہ، روزی در دشت و کوہ بشکار پرداخت۔ روزی ایک دن در دشت و کوہ پہاڑوں میں صحراؤں میں بشکار پرداخت، شکار کھیلنے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ درمیان ہمراہان شاہ، ہمراہ جو لوگ تھے بادشاہ کے، دخترکی بود ایک لڑکی تھی، نیکو روی و زیبا جو خوبصورت اور نیک روی تھی، یعنی نیک چہرہ رکھنے والی تھی اور خوبصورت تھی۔ دخترک خوب روی در شکارگاہ با ساز و آواز خود بر شادمانی شاہ می افزود۔ دخترک یہ جو لڑکی تھی، خوب روی اچھی چہرہ رکھنے والی، اچھی صورت رکھنے والی، در شکارگاہ بادشاہ کے شکارگاہ میں جہاں بادشاہ شکار کرتا تھا، با ساز و آواز خود وہ ساز بجانا بھی جانتی تھی، اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، اور اپنے ساز اور آواز کے ساتھ بر شادمانی شاہ بادشاہ کی خوشحالی میں، شادمانی میں می افزود اضافہ کرتی تھی۔ ساز او چنگ و ساز خسرو تیر، یعنی اس لڑکی کا ساز چنگ ہوتا تھا، باجا ہوتا تھا جس پہ وہ جس پہ وہ ساز بجاتی تھی۔ و ساز خسرو تیر، خسرو یہاں بہرام گور کو کہا گیا ہے، اور اس کا ساز اس کا تیر ہوا کرتا تھا، یعنی ادھر سے وہ چنگ بجاتی تھی اور ادھر سے بادشاہ تیر چلاتا تھا۔ ان زدی چنگ، یہ چنگ بجاتی تھی، چنگ پہ آواز یعنی ہاتھ مارتی تھی اور جس سے آواز نکلتی۔ و ان زدی نخجیر، اور وہ نخجیر مارتا تھا، یعنی شکار گراتا تھا، نخجیر شکار کو کہتے ہیں۔ ساز او چنگ و ساز دختر ساز خسرو تیر، ساز او چنگ و ساز خسرو تیر، ان زدی چنگ و ان زدی نخجیر۔ یہ شعر ہے کہ اس کا ساز چنگ ہوا کرتا تھا اور خسرو کا ساز تیر ہوا کرتا تھا، یہ چنگ بجاتی تھی اور وہ شکار گراتا تھا۔ ان روز اس دن در بیابان صحرا میں، غوران فراوانی بچشم می خورند۔ اس دن
صحرا میں کافی سارے گوران یعنی گور کھچر جو ہیں نظر آ رہے تھے یا دیکھ رہے تھے، بچہ میخورن دیکھ رہے تھے۔ و در دل شاہ اور بادشاہ کے دل میں شوق شکار برمی انگیختند، اور وہ کھچر جو ہیں وہ بادشاہ کے دل میں شکار کا شوق ابھارتے تھے یا اس کے دل کو ہیجان میں لاتے تھے کہ وہ شکار کرے۔ بہرام بادشاہ ابو کی تیر بر کمان می نہاد، بادشاہ بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے کمان میں تیر ڈالتا تھا یا تیر رکھتا تھا۔ وہ از شست رہا می کرد، اور پھر کمان سے اسے چھوڑ دیتا تھا۔ تیر بر غور خر فرومی نشست، تیر جو ہے وہ کھچر پر لگ جاتا تھا۔ وہ اورا بز زمین می افغان، اور اس کو زمین پر پھینک ڈالتا تھا یا گرا دیتا تھا۔ پر زمین میں افغان زمین پر گرانا یا زمین پر جو ہے گر جاتا تھا۔ در یکی لحظہ زن شکار شگفت، اس سے ایک تیر کے وسادت سے در یکی لحظہ زن شکار شگفت، وہ شکار کھل پڑا یعنی گر پڑا۔ چند را کشت، کچھ کھچروں کو اس نے مار دیا۔ و چند را بگرفت، اور کچھ کو اس نے پکڑ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در یکی لحظہ ان شکار شگفت، چند را کشت و چند را بگرفت۔ ایک لحظے میں وہاں بہت سارے شکار کھل گئے، یعنی بہت سارے گور کھر دکھائی دیے۔ چند را کشت، کچھ ایک کو اس نے مار دیا۔ و چند را بگرفت، اور کچھ ایک کو اس نے پکڑ لیا۔ دخترک در دل بزبردستی و چابکی شاہ آفرین میں گفت۔ دخترک جو لڑکی تھی، در دل جو دل ہی دل میں، بزبردستی و چابکی شاہ بادشاہ کی چابکی یعنی اس کی تیز تراری پر، اور اس کی زبردستی پر یعنی اس کی طاقتوری پر، آفرین میں گفت دل ہی دل میں اسے مرحبا کہتی تھی۔ اما دم نمی زد، لیکن وہ کچھ بولتی نہیں تھی، وہ دم نہیں بھرتی تھی، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ واللب از ثنا گفتن، اور ہونٹوں کو تعریف کرنے سے، از ثنا گفتن تعریف کرنے کو کہتے ہیں۔ فود می بست، فود بستن یعنی ہونٹوں کو سی لینا، پود سے جس کو ہم پود بولتے ہیں اردو میں، اور اردو میں دھاگا بھی بولتے ہیں۔ ہونٹوں کو تعریف کرنے سے جیسے دھاگے سے باندھتی تھی، یعنی تعریف نہیں کرتی تھی۔ تا ان کی یعنی یہاں تک کہ غور خر بزرگی، ایک بڑا کھچر، از دور سے نمایاں شد، ظاہر ہوا۔ بہرام کہ از سکوت دختر خوش دل نبود، بہرام جو ہے لڑکی کی خاموشی سے خوش دل نہیں تھا، یعنی اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ لڑکی مجھے تعریف نہ کرے۔ گفت اس نے کہا، ان گور کھرا نیکو بنگر، اس کھچر کو ٹھیک سے دیکھ لو، بنگر دیکھ لو۔ و بگو اور کہو، تا چون بر او بتازم، کہ کس طرح سے اس پر تیر میں چلاؤں، کس طرح سے اس کو گراؤں۔ و چگونه، اور کس طرح سے او را اس کو بے اندازم گراؤں۔ دخترک لڑکی نے کہا، گفت کہا، باید کہ رخ بر افروزی، تمہیں چاہیے کہ جب تم دیکھو کہ یہ اپنا رخ جو ہے کھڑا کر دیتا ہے، یعنی واپس اپنی جسم کی طرح موڑ لیتا ہے۔ سر ان غور، اس کھچر کا سر جو ہے، در سمش دوزی، اس کے سم کے ساتھ تم دوختن، سینے کو کہتے ہیں جسے سلائی کرنا، یعنی تم اس طرح سے تیر مارو کہ اس کا سر اس کے سم کے ساتھ تمہارے تیر کی وجہ سے پھنس جائے، یعنی تمہارا تیر سر اور سم کے درمیان میں آ جائے۔
شاہ بہرام بادشاہ نے بہرام نے نخست پہلے با کمان اپنے کمان میں گروہ مہرئی بگوش غور خر انداخت. گروہ یعنی یہاں مراد ٹکڑا ہے. مہرئی مہر پتھر کو بھی کہتے ہیں، پتھر جو جس میں تھوڑا وہ بنایا گیا ہو، جس کا سرہانہ بنایا گیا ہو، جسے وہ پھنس جاتا ہو، یا لکڑی کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، یا تیر کا کوئی ٹکڑا بھی جو چھوٹا ہو جسے جانور مرتا نہیں ہو، اس کو مہرہ بولتے ہیں. بے گوش غور خر انداخت، اس نے اس کے گوش پر یعنی کندھے پر مار دیا. غور خر انداخت کھچر کے کندھے پر اس نے جب یہ ٹکڑا مارا وہ اس کے کندھے پر لگا، اور جب اس کے کندھے پر لگا تو گدھے کو یہ ضروری تھا کہ وہ اپنا سر پیچھے کی طرح کرے اور وہ جو اس پہ زخم لگا ہوا ہے یا جو اس پہ تیر لگا ہوا ہے وہ نکالے. وہ ہمین کی اور جو ہی کی شکار نے سم اپنے سم جو ہے گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو سم کہتے ہیں. سم بسوئے گوش، جب اس نے اپنے گوشت کی طرح اپنا سم موڑ دیا، برد لیا تا مہررا، تاکہ اس ٹکڑے کو بیرون بیاورد باہر نکالے. تیر شاہ یعنی بہرام بادشاہ کا تیر برق شدن برق کی طرح چمکنا. برق کہتے ہیں اس چنگاری کو جو آسمان سے چمکتی ہے بادلوں کے ٹکرانے سے، تو اسی طرح سے اس کا تیر بھی برق ہو گیا. جہان افروخت، تو اس تیر جب وہ چلا تو اس سے وہاں کا ماحول جیسے وہاں کا جہاں روشن ہو گیا. گوش و سمرا، گوش کو یعنی کندھے کو اور سم کو را ایک دیگر بردوخت، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے تیر نے آپس میں سی لیا. دوختن سینا یعنی اس کی گردن اور اس کا سم جو ہے آپس میں مل گیا جس طرح سے اس نے تیر چلایا. شاہ کی از زبردستی خیش در تیر اندازی بسیار مغرور شده بود. بادشاہ جو ہے اپنی طاقتوری پر جو اس نے تیر اندازی میں دیکھی تھی یا تیر اندازی میں اپنے طاقت کو آزما رہا تھا، اس پر وہ کافی مغرور ہو چکا تھا. مغرور شده بود. روبہ دخترہ کرد، اس نے اپنا منہ لڑکی کی طرف کیا و گفت اور کہا، نیروی بازویم را چگونه دیدی، تم میرے بازوؤں کی طاقت کو کس طرح سے دیکھتی ہو؟ یعنی میں کتنا طاقتور ہوں کہ میں نے اس کے سم کو اس کے گوشت کے ساتھ جو ہے سی دیا اپنے تیر سے، اتنی طاقت ہے میری بازوؤں میں. دخترہ گفت، لڑکی نے کہا، کار نیکو کردن از پر کردن است. مشق سے انسان ماہر بن جاتا ہے. مہارت شاہ در تیر اندازی بیشتر از تمرین و تکرار است. مہارت شاہ یعنی بادشاہ کی مہارت جو ہے در تیر اندازی میں تیر پھینکنے میں بیشتر از تمرین و تکرار است، یہ کافی ایکسرسائز تمرین کرنے سے اور ریپیٹ کرنے تکرار کرنے سے ہے. نہ از بسیاری زور، نہ اس کے زور مندی یا طاقت کی وجہ سے. ان گفتے بر شاہ گران آمد، یہ کہا بادشاہ کو گراں ہو گیا، یعنی بادشاہ کو یہ ٹھیک نہیں لگا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. وہ کینہ دختر اخرا بدل گرفت، اور اس نے لڑکی کے کینے کو حسد کو اپنے دل میں جگہ دے دی. وہ قصد جانش کرد، اور اس کو جان سے مارنے کا ارادہ کیا. سرہنگی را کے درمیان سپاہیان بود، ایک سپاہی، سرہنگ سپاہی کو کہتے ہیں کہ جو اس کے سپاہیوں میں سے تھا. پیش خواندن بلانے کو کہتے ہیں. وہ بے او فرمان داد، اور اس کو حکم دیا تھا دختر اخرا بکشد، تاکہ وہ اس لڑکی کو مار ڈالے.
دخترک گفت کار نیکو کردن است پر کردن است. لڑکی نے کہا کہ مشق سے انسان ماہر بن جاتا ہے. مہارت شاہ در تیر اندازی. بادشاہ کی مہارت تیر اندازی میں بیشتر از تمرین و تکرار است. کافی جو ہے ایکسرسائز اور ریپیٹ کرنے کی وجہ سے ہے. نہ از بسیار یہ زور، نہ کہ زور کافی زور ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی یہ ایکسرسائز کا اثر ہے، ریپیٹیشن کا اثر ہے. این گفته بر شاه گران آمد. یہ کہا بادشاہ کو برا لگا. و کینه دخترک را به دل گرفت اور اس نے لڑکی کا کینہ اپنے دل پر لے لیا. و قصد جانش کرد اور اس کو جان سے مارنے کا ارادہ کیا. سرہنگی را سپاہی کو کہ درمیان سپاہیان بود جو سپاہیوں کے درمیان تھا پیش خواند، اس نے سامنے بلایا. و بے او فرمان داد اور اس کو حکم دے دیا تو تا دخترک را بکشد تاکہ لڑکی کو مار ڈالے. کشتن مارنا کشد بکشد مارے. سرہنگ ان پری چہرہ را بخانه خیش برد. سرہنگ نے سپاہی نے ان پری چہرہ را اس پری جیسا چہرہ رکھنے والی لڑکی کو بخانه خیش اپنے گھر میں برد لے لیا، یعنی اپنے گھر لے لیا. تا بے فرمان شاہ تاکہ بادشاہ کے حکم پر فرمان پر خون نشرا بریزد اس کا خون ڈالے یا اس کا خون پھینکے یا اس کو جان سے مار ڈالے. دخترک لڑکی با عشق و آہ گفت. لڑکی نے آنسوؤں سے اور آہیں برتے ہوئے کہا اے مرد خون من بے گناہ را بگردن مگیر. اے جوان مجھ بے گناہ کا خون اپنے گردن پر مت لے لو، اپنے سر پر مت لے لو. من مونی سے خاص شہر یارم. میں شہریار بادشاہ کی خاص مونس ہوں، یعنی خاص دلچسپی ہوں یا خاص محبت ہوں. و در شکار و سفر یار و ہمراہ اویم. اور شکار میں اور سفر میں اس کی یار ہوں اور اس کے ہمراہ ہوں یعنی اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں. اکنون کہ از گستاخی خود خشمناکش کرده ام. اکنون اب جب کہ از گستاخی خود میں نے اپنی گستاخی سے خشمناکش اس کو خشمناک کرده ام کیا ہے. بھی کشتن من فرمان داده است. اس نے مجھ کو مارنے کا حکم دے دیا ہے. اما لیکن تو در کشتن من شتاب مکن. تم مجھ کو مارنے میں جلدی مت کرو. کشتن من مجھ کو مارنے میں شتاب مت کرو، جلدی مت کرو. بگزار چھوڑ دو تا چند روزی بگزرد تاکہ کچھ دن گزر جائیں. و چشم شاہ فرو نشیند اور بادشاہ کی جو ہیں آنکھیں تھوڑا نیچے دیکھیں، تھوڑا وقفہ لے لیں. انگاہ اس وقت بگو اس کو کہو اورا کشتم کہ اس کو میں نے مار دیا. یعنی جب بادشاہ اس چیز پہ غور کرے گا، اس چیز پہ دیکھے گا، مجھ پہ یعنی میرے بارے میں سوچے گا تو تجھے بولے گا کہ کیا تو نے اس کو مار دیا. غر بدن گفته شاہ باشد شاہ. اگر بدن گفتہ یعنی اس کہے پر یعنی اس حکم پر شاہ بادشاہ جو ہے، بہرام جو ہے، باشد شاہ یعنی اس وقت بھی وہ بادشاہ ہی رہے گا. اس کی طبیعت اچھی رہے گی، اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تم اس کو کہو گے کہ میں نے اس کو مار دیا ہے. بے کشم خون من بکشم میں خون من حلالت بعد مجھ کو مارنے میں پھر تمہیں جو ہے تجھ پر میرا مارنا، مجھ کو مارنا حلال ہوگا، تجھ پر حلال ہوگا. ور شود و اگر ور شود یعنی اور اگر شود ہو جائے تنگ دل، اس کا دل تنگ ہو جائے گا. جی کشتن من مجھ کو مارنے میں، یعنی اگر اس کا دل مجھ کو مارنے میں تنگ دل ہو جائے کہ جب تم اس کو کہو گے کہ میں نے اس کو مار دیا اور اس کا دل یہ سن کر تنگ دل ہو جائے، اس کو افسوس ہو جائے کہ میں نے کیا کہا، میں نے کیا حکم دے دیا. ایمنی باشدت ایمن ہوگا، امن ہوگا، باشدت تجھے ہوگا. و جان و
بیتن، اور یہ امن تجھے بھی ہوگا، میری جان کو بھی ہوگا اور میرے جسم کو بھی ہوگا، یہاں تک کہ تیری جان اور تیرے جسم کو بھی یہ امن، باعث امن بنے گا، باعث سلامتی بنے گا۔ بدین گونا اس طرح سے ہم تو از باز خواست رہائی خواہی یافت، اس طرح سے تم بھی باز خواست رہائی خواہی یافت، تم بھی اس کی جو باز خواست ہوگی، یعنی باز پرسش جو ہوگی، تم بھی میرے مارنے کے بارے میں جو پوچھا جائے گا اس سے نجات پاؤ گے۔ وہ ہم اور بھی من از مرگ خواہم رست، میں بھی موت سے نجات پاؤں گی، یعنی میں بھی موت سے بچ جاؤں گی۔ شاید رستن یعنی نجات پانا، شاید روزی برسد، شاید پھر کوئی دن ایسا آ جائے کہ من بتوانم کہ میں کر سکوں گی نیکی تورا، تمہاری جو یہ نیکی رہے گی میرے ساتھ، پاداش بدہم، میں تجھے اس کا پاداش دے دوں، کوئی انعام دے دوں۔ سرہنگ از کشتن او چشم پوشید، سپاہی نے اس کو مارنے میں چشم پوشی کی، یعنی اس کو نظر انداز کیا، اس کو نہیں مارا۔ وہ گفت کہا، زنہار خبردار، ان راز باکس مگوی، یہ راز کسی کو مت کہو، وہ خود را اور خود کو جز پرستار ان خانہ، سوائے اس گھر کی پرستار کے، یعنی جو یہاں خدمتگار ہے، اس خدمتگار کے علاوہ نمائے، مت دکھاؤ کسی کو، یعنی کسی کو اپنے آپ کو مت دکھاؤ، کیونکہ لوگ جب تجھے زندہ دیکھیں گے تو مجھ پہ سوال آئیں گے۔ ہفتہ ای گذشت، ایک ہفتہ گزر گیا، شاہ از کار دخترک پرسید، بادشاہ نے اس لڑکی کے کام کے بارے میں پوچھا کہ اس کو مار دیا کہ نہیں مار دیا۔ سرہنگ پاسخ داد، سپاہی نے جواب دے دیا کہ بفرمان شاہ، کہ بادشاہ کے حکم پر، ان ماہرورا، اس چاند جیسا چہرہ رکھنے والے لڑکی کو کشتم، میں نے مار دیا، از ان خبر، اس خبر سے، اس اطلاع سے، آپ در چشم شہریار آمد، بادشاہ شہریار کے آنکھوں میں پانی آ گئے، یعنی آنسو آ گئے، دل سرہنگ با قرار آمد، تو سپاہی کے دل میں یہ آنسو دیکھنے سے قرار آ گیا ہے۔ آپ در چشم شہریار آمد، دل سرہنگ با قرار آمد۔ سرہنگ در جایی دور از چشم مردم دهی داشت آباد کی کوشک ان سر بر اوج آسمان کشیده بود و بام ان تا زمین 60 پله فاصله داشت۔ سرہنگ سپاہی جو ہے در جایی ایک جگہ پر دور از چشم مردم، جو لوگوں کی نظروں سے کافی دور تھی، دیہی داشت آباد، اس کی کافی زمین وہاں آباد تھی، کی کوشک ان، یا اس کا ایک گاؤں آباد تھا لوگوں کی نظروں سے دور، جس کی جو کوشک ہے، جس کا جو محل جو اس نے بنایا تھا، قصر جس کو کہتے ہیں کوشک، ان بر سر اوج آسمان کشیدہ بود، وہ اتنا بڑا محل تھا اونچائی پر کہ اس کی جو اونچائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، یعنی کافی اونچا محل اس نے بنایا تھا، کافی، یا جدوں اجدادوں کی وجہ سے اس کو وراثت میں مل چکا ہوگا۔ و بام ان تا زمین، اور اس جو کوشک ہے اور جو قصر ہے یا وہ جو پیلس اس کا تھا، اس کا چھت، ان بام ان، اس کا چھت جو ہے، تا زمین تک 60 پلہ فاصلے داشت، 60 سٹیئرز کے سٹیپس فاصلہ داشت، یعنی ڈیفرنس تھی وہاں سے زمین تک، یعنی 60 سٹیپس جو تھے وہاں تک تھے، سیڑھی 60 سٹیپوں والی تھی، یعنی 60 پلوں سے، 60 سیڑھیوں سے چڑھنا پڑتا تھا، تب جا کے وہاں پہنچ جاتا تھا آدمی۔ درن روزہا، ان دنوں، مادہ گاوی، ایک گائے، مادہ گائے تھی، گوسالائی زائیدہ بود، اس نے ایک بچھڑے کو جنم دیا تھا، گوسالہ بچھڑے کو کہتے ہیں، زائیدہ بود،
اس نے اس کو جنم دیا تھا. دخترک جو لڑکی تھی وہاں ہر روز گوسالہ را بردوش میں گرفت. دخترک لڑکی ہر دن اس بچھڑے کو بردوش میں گرفت اپنے کندھے پر اٹھاتی تھی. از پلہ بر بام کوشک میں برد سیڑھیوں سے اس بچھڑے کو بربام چھت تک، سرائی کے چھت تک یا محل کے چھت تک لے جاتی تھی اپنے کندھوں پر. وہ ہیچ روز اور کسی بھی دن از انکار دست باز نمی داشت، اس کام سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتی تھی. دست باز داشتن اپنا ہاتھ کھینچنا، یعنی کسی بھی دن اس کام سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتی تھی، یعنی یہ پریکٹس روز کرتی تھی. چند سال گزشت، یہ کرتے کرتے کچھ سال گزر گئے. تابت جائی رسید گوسالہ، یہاں تک کہ اس مقام تک گوسالہ پہنچ گیا، بچھڑا پہنچ گیا. کمی کی گاؤ گشت، یعنی تھوڑی بہت یہ بھی گاؤ بن گئی ہے. 6 سال کی جو گائے بن گئی ہے یہ بچھڑا جو جنما تھا. دختر ہم چنان ان گاؤ را از زمین تا بربام بردوش میں برد. لڑکی اس طرح سے اس بچھڑے کو یا اس گائے کو از زمین تا بام، زمین سے لے کر سیڑھیوں سے زمین سے لے کر بام تک، چھت تک، بردوش میں برد اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جاتی تھی. وہ چن کم کم بانکار خو گرفتے بود، اور جب آہستہ آہستہ اس نے اس کام کو عادت بنایا تھا. خو گرفتے بود یعنی عادت بنایا تھا اس نے. از سنگینی ان، اس کے وزن کو رنجی، اس کے وزن سے رنجی نمی برد، اسے کوئی تکلیف اب نہیں پہنچتی کیونکہ اس کی عادت بن چکی تھی. از سنگینی ان، اس کے بھاری پن کو یا اس کے بھاری پن سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی تھی، رنجی نمی برد. روزی دختر با سرہنگ تنہا نشستے بود. ایک دن سپاہی جو ہے اس لڑکی کے ساتھ تنہا بیٹھا ہوا تھا، یا ایک دن لڑکی اس سپاہی کے ساتھ تنہا بیٹھی ہوئی تھی. چند گوہر از گوش گوشاد، اس نے کچھ موتی اپنے کانوں سے، یا بالی سونے کے جو ہوں یا ہیرے کے جو ہوں، اس نے اپنے کانوں سے نکالے، کھولے. و بے اوداد، اور اس سپاہی کو دے دیے. و گفت، اور کہا، ان گوہر ہارابی فروش، ان موتیوں کو تم بیچ دو. و بہوئے ان، اور ان کے بہا کو یعنی ان کی قیمت کو، جو ان کو قیمت آپ کو ملے گی اس سے گوسفند، کوئی بڑا بیڑ، و برہ چھوٹے بیڑ کو کہتے ہیں، لیمب کو کہتے ہیں. و نقل شیرینی مٹھائی کو کہتے ہیں. و شمع کو بھی جو لائٹ دیتے ہیں. گلاب پھول کو کہتے ہیں بخر، خرید. یعنی یہ چیزیں خریدو کیونکہ ایک مجلس کو سجانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. و روزی کی شاہ، اور جس دن بادشاہ برائے شکار کھیلنے کے لیے این سو آید، اس طرف آ جائے، یعنی ہمارے اس علاقے کی طرف آ جائے. مجلسی بیارائے، تم ایک مجلس اس کے لیے سجا دو. و اورا، اور اس کو این جا فرودار، یہاں تک لے آ جاؤ، یعنی یہاں تک اس کو آنے کی دعوت دے دو. تا ازو پذیرائی کنیم، تاکہ ہم اس کا ویلکم کریں. پذیرائی کرنا، ویلکم کرنا. تا ازو، اس سے ہم ویلکم کریں. شاہ برائی شکار این سو آیت، جب بادشاہ اس طرف آ جائے. مجلسی بھی آرائے، تم ایک مجلس سجا دو. و اورا این جا فرودار، اور اس کو یہاں تم نیچے لے آؤ ہمارے پاس. تا ازو پذیرائی کنیم، تاکہ ہم اس کا ویلکم کریں. گر چنین کار سود مند شود، جب ہمارا ایسا کرنا سود مند ہو جائے، یعنی ہمیں فائدہ دے جائے. کارما ہر دو زود بلند شود، یعنی کارما ہر دو زو بلند شود، ہم دونوں کا کام اس سے جو ہے بلند ہو جائے، یعنی ہم دونوں کی تقدیر میں بدلاؤ آ جائے. سرہنگ گوہر ہارا نہ پذیرفت، سپاہی نے اس کے موتیوں کو قبول نہ کیا، یعنی اسے موتی نہیں لے لیا. وہ خود بگردن گرفت، اور اپنے ذمے لے لیا، اپنے گردن پر لے لیا، یعنی اپنے ذمے لے لیا کہ اسباب مہمانی را فراہم کند،
کہ وہ مہمان نوازی کی جو چیزیں ہیں ان کو فراہم کرے گا۔ پس مرغ و ماہی و گوسفند و نکل و ریحان فراہم کرد۔ پھر اس نے مرغا، مچھلی، مرغ و ماہی، مرغ کو کہتے ہیں، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، و گوسفند بھیڑ کو کہتے ہیں، و نکل مٹھائی کو کہتے ہیں، شیرینی کو کہتے ہیں، ریحان پھول کو کہتے ہیں، فراہم کرد۔ اس نے لا کے اس لڑکی کو دے دیے۔ روزی شاہ بہرام بقصد شکار، روزی ایک دن بہرام بادشاہ شکار کرنے کے ارادے سے اسب بصحرا ران، اس نے گھوڑے کو صحرا کی طرح دوڑا دیا۔ راندن ہانکنا یعنی چلانا۔ چون بر ان دہ گزشت، جب اس گاؤں سے گزر گیا، اس علاقے سے گزر گیا، دید نزہت گہی گیران پایا، اس نے ایک نزہت گاہ دیکھی۔ نزہت گاہ کہتے ہیں خوبصورت جو ٹورسٹ پلیس ہو، خوبصورت جگہ جو ہو اس کو نزہت گاہ کہتے ہیں۔ تو اس نے ایک خوبصورت جگہ دیکھی، گیران پایا، جو بڑی گیران پایا تھی، جو کافی اچھی تھی۔ سبزہ در سبزہ، سایہ در سایہ، جہاں ہر طرف سے سبزہ ہی سبزہ دکھ رہا تھا اور پیڑوں کے اور بوٹیوں کے سائے ہی دکھ رہے تھے۔ پرسید کہ خداوند دہ کیست، اس نے پوچھا کہ اس علاقے کا، اس زمین کا خداوند یعنی مالک کیست، کون ہے؟ سرہنگ در رکاب شہبود، گفت سپاہی جو بادشاہ کے فوجیوں کی رکاب کے ساتھ تھا یعنی گھوڑے پر تھا، گفت کہا، شہریارا اے بادشاہ سلامت، این دہ از ان خدمت گزار است، یہ زمین یا یہ علاقہ، یہ گاؤں اس خدمت گزار سے ہے، یعنی اس کا ہے۔ واز شاہ درخواست کرد، اور بادشاہ سے اس نے درخواست کی کہ بخانہ او فرود آیت کہ وہ اس کے گھر میں آ جائے، یعنی دعوت دے دی۔ و می آید و دمی یہ چند بیا ساید، اور کچھ لمحے وہاں بیٹھ کر آرام کرے، آسائش محسوس کرے۔ شاہ پذیرفت، تو بادشاہ نے قبول کیا، میزبان اورا گرامی داشت، اس کی میزبانی کو اس نے گرامی سمجھ لیا، یعنی اس کی میزبانی کو اس نے قبول کر لیا۔ فرشائے گیران بہا زیر پایش افغند، اس نے قیمتی فرش کو اس کے پاؤں کے نیچے ڈالا۔ و ویرا از شست پلہ گزران، اور اس کو ان 60 سیڑھیوں سے چڑھایا یا گزارا۔ و بر بالای کوشک برد، اور قصر کے محل کے بالائی تک اس کو لے گیا۔ و از خوردنی و نوشیدنی انچ در خور او بود پیش آورد، اور کھانے کی خوردنی، کھانے کی اشیاء میں سے، اور پینے کی اشیاء میں سے نوشیدنی، انچ در خور او بود جو کچھ اس کے دسترس میں تھا، بود پیش آورد اس کے سامنے لایا، یعنی اس کو پیش رکھا۔ شاہ کی آسائش و نشاطی یافتے بود، بادشاہ نے اس حسن تواضع سے کافی آسائش حاصل کی تھی، و نشاطی یافتے بود، اور اس نے نشاط خوشحالی وہاں محسوس کی تھی۔ میزبان گفت، اس نے اپنے میزبان کو کہا، جائیگاہ خوش دستگاہی فراخ داری، کہ تمہارے پاس اچھی دستگاہ والی جگہ ہے اور فراخ جگہ ہے، یعنی کافی وسیع جگہ ہے تمہارے۔ شاہ کے آسائش و نشاطی یافتے بود، بادشاہ نے آسائش اور نشاط وہاں محسوس کی تھی، آسائش اس کو ملی تھی اور خوشی اس کو وہاں ملی تھی۔ میزبان گفت، اس نے اپنے میزبان سے کہا، سپاہی سے کہا، جاہے گاہی خوش دستگاہی فراخ داری، تمہارے پاس اچھی دستگاہ والی جگہ اور فراخ جگہ تم رکھتے ہو، تمہارے پاس ہے۔ اما چن بشست سال رسی، لیکن جب کہ تم 60 سال کے پہنچے ہو، چگونہ توانی ازن پہ اللہ خود را بکوشک برسانی، تم کس طرح سے توانی کر سکتے ہو یا کر پاتے ہو، ازن پہ اللہ ان سیڑھیوں سے خود کو بکوشک برسانی، اس محل تک پہنچاتے ہو، کیا تمہیں
تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا کہ ان 60 سیڑھیوں سے چڑھ کر تم اپنے محل تک پہنچ جاتے ہو؟ میزبان گفت، میزبان نے کہا، سپاہی نے کہا، شاہ این از من شگفت نیست، کہا کہ یہ مجھ سے ایسا یعنی ان سیڑھی سے چڑھنا کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، شگفت نیست، کہ من مردم، کیونکہ میں مرد ہوں، واز بالا رفتن چنین پلہ ماندہ نمی گردم، اور بالا رفتن یعنی اوپر چڑھنا، چنین پلہ ان ایسی سیڑھیوں سے ماندہ نمی گردم، میں ماند نہیں پڑ جاتا ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں۔ عجب انست، عجب یہ ہے کہ دختری کہ ایک لڑکی، نازکی اندام جس کے جسم کے اعضاء بھی نازک ہوتے ہیں، ہر روز ہر دن غاوے نری، غاوے نری یعنی ایک بڑا بیل، چن کوہ جو پہاڑ جیسا ہے، را بردوش می گیرد کو اپنے کندھوں پر اٹھاتی ہے، و برائے علف خوردن اور گھاس کھانے کے لیے با اینجا می آورد یہاں لے آتی ہے۔ شاہ از ان حکایت شگفتی ماند و گفت، بادشاہ اس کہانی سے حیران رہا اور کہا، باورم ناید ان سخن بے درست، باورم یعنی مجھے یقین، ناید نہیں آئے گا، ان سخن اس بات کو، بے درست صحیح میں مانو اس کو کہ یہ تم صحیح بولتے ہو، تا نبینم جب تک کہ نہ میں دیکھوں، بچشم خیش نخست اپنی آنکھوں سے، نخست پہلے یعنی جب تک میں اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں تب تک مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات ہے کہ ایک نازک جسم رکھنے والے لڑکی ایک بڑے بیل کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے یہاں لے آئے۔ میزبان کہ ان سخن از شاہ شنید، میزبان نے جب یہ بات بادشاہ سے سنی، زود فرود آمد جلدی نیچے آیا، و دختر را آگاہ کرد اور لڑکی کو اس بات سے آگاہ کر دیا، دختر کی از پیش خود، دختر نے از پیش پہلے سے، خود را خود کو، آراستے بود سجائی، خود کو سجایا ہوا تھا، جامعی زیبا دربر کرد اس نے خوبصورت جو ہے لباس دربر کرد پہنا ہوا تھا، وہ روئی چنما اور چہرہ چاند کی طرح، خود را خود کو بزیر نقاب پوشاند، نقاب کے نیچے اس نے چھپا لیا یعنی اس چہرے پر اس نے نقاب لگایا، وغاو را اور بیل کو بردوش گرفت اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، پایا بر پایا بردوید بے بام یعنی وہ سٹپوں سے سٹپوں پر دوڑی چلی گئی، بام پر چھت تک یعنی چھت تک وہ ایک پاؤں ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر چڑھ کر دوڑتی ہوئی جا پہنچی، رفت چلی گئی، تا تخت پایہ بہرام یہاں تک کہ وہ بہرام کے پائے کے تخت تک جا پہنچی، یعنی جہاں بہرام بیٹھا ہوا تھا وہاں تک جا پہنچی۔ شاہ بہرام چن غاوی بدن بزرگی بردوش اندختر دید، حیرت زدہ از جای جست، شاہ بہرام، بہرام بادشاہ، چن غاوی نے جب غاو یعنی بیل کو دیکھا، بدن بزرگی اس بزرگی یعنی اس اتنے بڑے بیل کو جب دیکھا، بردوش اندختر اس لڑکی کے کندھوں پر، دی دیکھا، حیرت زدہ اس کو حیرت ہوئی، از جائے جست وہ اپنی جگہ سے جست اٹھا کھڑا ہو گیا، دختر غاو را لڑکی نے بیل کو از دوش بر زمین نہاد اپنے کندھوں سے اتار کر زمین پر رکھا، و گفت اور کہا، ان غاو را اس بیل کو، میں نے بے توانائی خیش اپنی توانائی سے اپنی طاقت سے، از زیر بالا آوردم نیچے سے اوپر میں نے اس کو لایا ہے اپنی طاقت سے، بگو کہ در جہان کیست کہو کہ دنیا میں کون ہے، کہ بیتواند جو کر سکے، بے نیروی خود اپنی طاقت سے، او را از کوشک پائن بھی برد اس کو یعنی اس بیل کو اس کوشک سے، اس محل سے پائن لے جائے، نیچے لے جائے، یعنی کون ہے دنیا میں اتنا طاقتور جو اب اس بیل کو یہاں سے لے کر نیچے لے جائے، میں تو نیچے سے لے آئی ہوں، بلکہ کون ہے اتنا طاقتور جب اونچائی سے اس کو نیچے لے جائے، یعنی کثر سے اس کو نیچے لے جائے۔ شاہ گفت، بادشاہ نے کہا، ان زور مندی تو است
یہ تمہاری زور مندی نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت کی بات نہیں ہے، بلکہ تعلیم کردئی زنخست، بلکہ تم نے تعلیم کی ہوئی ہے، یعنی پریکٹس کی ہوئی ہے زنخست پہلے سے ہی، یعنی تم اس چیز کو پریکٹس کرتی رہی ہو، تب جا کے تم اس چیز کو کر پائی ہو۔ شاہ گفت ان زور مندی توست، شاہ نے کہا کہ یہ تمہاری زور مندی یعنی طاقتوری نہیں ہے، بلکہ تعلیم کردئی زنخست، بلکہ یہ پریکٹس کی ہوئی ہے تم نے پہلے سے۔ کار نیکو کردن از پر کردن است، مشق سے انسان ماہر بن جاتا ہے، سالہا دراز اندک اندک در انکار کوشیدئی، یعنی کئی سالوں سے، سالہا دراز یعنی کئی سالوں سے، اندک اندک تھوڑا تھوڑا یا آہستہ آہستہ، در انکار کوشیدئی تم نے اس کام میں کوشش کی ہوئی ہے، تا اکنون یہاں تک کہ اب بے ہیچ رنجی، بغیر کسی رنج کے تکلیف کے، ان را انجام می دہی اس کام کو انجام دیتی ہو۔ دخترک در کمال ادب گفت، لڑکی نے انتہائی ادب کے ساتھ کہا، من کے غاوی بر آورم بر بام، میں بیل کو لاتی ہوں بر بام، چھت تک یا منزل تک، کوشک تک، جزبت تعلیم بر نیارم نام، سوائے پریکٹس کے، عمل کے، میں یہ نام نہیں لیتی ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں یہ میرا کوئی کمال ہے۔ چه سبب چون زنی تو غوری خرد، چه سبب کس وجہ سے، چون زنی ایک لڑکی کو، تو غوری خرد کہ تو نے اس کو گدھے کی وجہ سے، نام تعلیم کس نیارد برد، کیا وجہ ہے کہ ایک لڑکی کو تم نے ایک گدھے کی وجہ سے کہ نام تعلیم کس نیارد برد، کہ وہ لڑکی پریکٹس کا نام جو ہے نہیں لے سکی، کہ تم بھی اس کو پریکٹس کی وجہ سے مارنے میں ماہر ہو جاتے تھے شکارگاہ میں۔ چون دختر گفتگوی خود را بادشاہ در روزگار شکار بیاد وی آورد، جب لڑکی نے، چون دختر جب لڑکی نے، گفتگوی خود اپنی گفتگو سے، را بادشاہ کے ساتھ، در روزگار شکار در روز شکار کرنے والے دن کے بارے میں، بیاد وی آورد اس کو یاد دلایا، یعنی اپنی گفتگو سے جب بادشاہ نے اپنی باتیں، لڑکی نے جب اپنی باتوں سے جو شکار کے دن اس کو معاملہ پیش آیا تھا اس کو یاد دلایا، وہ نقاب از روی بر افگند، اور چہرے سے اس نے اپنا نقاب ہٹا لیا، افگند ہٹایا، شاہ اورا شناخت، بادشاہ نے اس لڑکی کو پہچانا، و از دیدن او شاد گشت، اور اس کو دیکھنے سے وہ خوش ہو گیا، و از پوزش خواست، اور اس سے پوزش چاہی، یعنی معافی چاہی، پوزش معافی کو کہتے ہیں۔ گفت اگر خانہ گشت زندانات، اس نے کہا کہ اگر تمہارا گھر تمہارے لیے زندان بن گیا ہے، زندان کا مطلب جیل ہے، یعنی اگر تمہارا گھر تمہارے لیے جیل بن گیا ہے، عذر خواہم، میں معافی مانگتا ہوں، ہزار چندانت، ہزار گنا اس غلطی سے، تو یعنی جتنا تمہارا جیل بن گیا تمہارا گھر، اس سے ہزار گنا میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ سرہنگ را بسیار نواخت، سپاہی کو اس نے کافی نواختن، نوازنا، اس کو کافی انعام دیا، و بھی او پاداش داد، اور اس کو انعام دے دیا، و دختر را باخود بشہر برد، اور لڑکی کو باخود اپنے ساتھ بشہر برد، شہر لے لیا، و بے عقد خود در آورد، اور اس کو اپنے عقد میں لے لیا، یعنی اس لڑکی کے ساتھ اس نے پھر شادی کر دی۔ تو یہاں ہماری اس سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔